اب یہ رات میں سفر کیوں کیا، دن میں سفر کیوں نہیں کیا؟ تو سب سے پہلی تو یہ بات سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو جتنے بھی بڑے بڑے انعامات عطا فرمائے وہ رات کو ہی عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کب سٹارٹ کی؟ رات کے ٹائم۔ غار ثور میں کب رہے؟ کتنی راتیں رہے؟ 3 راتیں آپ غار ثور میں رہے۔ اچھا، پھر نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ رات کو سفر کیا کرو، کیونکہ رات کے وقت زمین لپیٹ دی جاتی ہے، یعنی بندہ رات کا سفر جلدی طے کر لیتا ہے بنسبت دن کے سفر کے۔ اور آپ کو ایک اور میں بات بتاتا چلوں، رات کا وقت اس لیے بھی یہاں پر موضوع ہے کہ انسان اپنے قریبی بندے سے، اپنے راز و نیاز باتیں کرنے والے سے، بندے سے جب بھی ملاقات کرتا تو رات میں کرتا ہے، راز کی باتیں نا کوئی سن نہ لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رات کے وقت معراج کا معجزہ عطا فرمایا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کے وقت آسمانوں پہ اٹھایا۔ کس ٹائم اٹھایا؟ دن کے وقت۔ اور عیسائیوں نے دیکھا کہ ہمارے جو نبی ہیں وہ آسمانوں پہ جا رہے ہیں، تو انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ کیا کہہ دیا؟ اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت آسمانوں پہ بلایا ہے تاکہ یہ امت فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور ایک اور بات سنتے چلے جائیں، دن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر معراج کا معجزہ اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتا، آپ سب کے سامنے آسمان پر جاتے ہیں، سارے دیکھ رہے ہوتے، مومنین بھی دیکھ رہے ہوتے، منافقین بھی دیکھ رہے ہوتے، سارا کام برابر رہنا تھا، لیکن رات کے وقت سفر کیا۔ اے محبوب، جس نے ماننا ہے، تصدیق کرنی ہے، وہ رات کے وقت آپ کا یہ معراج کا معجزہ سن کے بھی تصدیق کر لے گا۔ دن میں تو سب نے دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا۔